وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کتنے بنائے ہیں، کتنے جہان بنائے ہیں، اللہ کو ہی علم ہے کیا کیا بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق میرا رب ہے۔ جناب رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج والی شب جب آپ نے فرشتوں کو دیکھا تو ایک مقام پر حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ کیا کچھ بنایا ہے رب تعالیٰ نے، جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے، وہ انسان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آپ کی کائنات کو دیکھتا ہے اور پھر آپ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ایک کل کو نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا اور پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات رب تعالیٰ کی جو بکھری ہوئی ہے، اس کی ایک ایک ذرے میں اللہ رب العزت کی قدرت سمائی ہوئی ہے، جس کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ حکمت بصیرت نہیں چاہیے۔ یہ ہر انسان کو بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ اس کائنات کا آخر کوئی تو خالق ہے، کوئی تو مالک ہے۔ ہم جن کو بڑی مخلوق دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح احکام میں اللہ کے حکموں میں بندھی ہوئی ہیں۔ سورج ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی زبردست روشنی ہے، کتنی زبردست اس میں گرمی ہے۔ وہ ایک کائنات میں سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن روشن ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس کو دیکھیں وہ بیچارہ کتنا محتاج ہے۔ کون ہے جو اس کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں یہ غروب ہو جاتا ہے اور مقررہ وقت پر آتا ہے، مقررہ وقت پر جاتا ہے۔ تو یہ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمارا
خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ اس زمین کے خزانے گویا کہ انسان کے سپرد کر دیے ہیں۔ زمین بھی انسان کے لیے بچھا دی، سورج بھی گویا انسانوں کے لیے۔ اس زمین میں جو حیوانات ہیں ان سے فائدہ کون لے رہا ہے؟ انسان لے رہا ہے۔ سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں ان سے فائدہ کون لے رہا ہے؟ انسان لے رہا ہے۔ تو گویا تمام چیزوں کو بنایا انسانوں کے لیے، اور انسان کو بنایا اللہ رب العزت نے اپنے لیے۔ اور یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور انسان کو جو یہ زندگی دی ہے وہ ایک قسم کی مہلت کے طور پر دی ہے۔ جو بھی یہاں اس کی لمحات ملے ہیں، جو بھی وقت ملا ہے، جو نعمتیں بھی ملی ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اور جو رشتے ہیں، جو بھی ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر آزمائش کی خاطر دیے ہوئے ہیں۔ باقی ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اور ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس سورہ آل عمران کی آیات ہیں، بہت ہی مشہور معروف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی خود بیان کر رہے ہیں، انسان کو سکھا رہے ہیں۔ کہو کہ اللہ تم ہی ان پوری کائنات کے بادشاہ، تم ہی ہو، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں اس کو ملک عطا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں بادشاہی عطا کریں اور جس سے چاہیں وہ بادشاہی چھین لیں، اور جس سے چاہے عزت سے نواز دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دے۔ اور رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا بغیر حساب کے، جسے چاہے جتنا رزق عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ زندگی، موت، صحت، بیماری، عزت، ذلت، معاملات، حالات، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سے چاہے اللہ کی مرضی ہے، جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے۔ ساری زندگی کتنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، ساری عمر ترستے رہے، نہیں ہوئی اولاد۔ تو یہ سارے اللہ کریم کے فیصلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا انسان کو رب کریم سے بھاگنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے، نہ کوئی جگہ ہے۔ بس اگر اس کو سلامتی چاہیے، اگر اس کو عزت چاہیے، اور رب تعالیٰ سے ہی اس کو لینا پڑے گا، اس کی فرما برداری میں آنا پڑے گا۔ جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اپنا حبیب بنایا، آخری رسول بنایا۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کی بدولت آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بدولت سے نوازا، نبوت سے، رسالت سے، اور تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ اور 23 سالہ آپ کی زندگی
63 برس ہے، لیکن 40 سال پہلے ساکن ہیں۔ قرآن کے جو نزول کا دور ہے وہ 23 سال ہے، اس پہ آپ نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو پیغام آقا کریم علیہ السلام لے کر مکے کی وادیوں میں اکیلے نکلے تھے، وہ یوں سفر بڑھتا گیا کہ 23 سالہ مسلسل محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج، تو آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجموعہ تھا، اور دین جو ہے وہ غالب آ چکا تھا۔ تو ان لمحات میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری باتیں عرض رکھتے ہیں، سچے نبی کی سچی باتیں عرض رکھتے ہیں کہ یہی ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، محمد علیہ السلام کے پیغام پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ 2 گواہیاں ایسی ہیں، ایک یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک یہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا یہ 2 گواہیاں ایسی ہیں کہ قیامت والے دن جس پلڑے میں یہ پڑ گئیں وہ پلڑا ہلکا نہیں ہو سکتا، اور جس پلڑے میں یہ 2 گواہیاں نہیں ہیں اس میں کچھ بھی رکھا جائے وہ کبھی بھاری نہیں ہو سکتا، اس کو ہلکا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو الحمدللہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے احوال پیش کیے جاتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اندر حضور کی محبت، حضور کی عزت، حضور کا ناموس، تقدس ایسا بھرا ہوا ہے کہ جو امتی جس حال میں بھی ہے، بھلے برے حال میں ہے، بھلے نماز نہیں پڑھتا، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے دور ہے، لیکن یہ ایک ایسا کرنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکساں بانٹا ہوا ہے۔ ساری امت جو ہے لرز جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر اگر کوئی حرف آ جائے، تو یہی وہ نقطہ ہے جس پر دوبارہ بھی امت جمع ہو سکتی ہے، جس پر جو ہے ہمارے ایمان پھر تازے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان لمحات میں محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ اس طرح آ رہا ہے کہ غزوہ احد ہوا، کافروں نے چال چلی اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ مدینے پر ہم ایسے حملہ کریں کہ مدینے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے۔ تو 3000 کا لشکر لے کر نکلے۔ حضرت عباس نے حضور کو خط کے ذریعے خبر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ طے پایا کہ جنگ جو ہے وہ باہر کی جائے۔ تو بہرحال اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان تو ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ حضور کی زندگی میں عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ اب ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھا اور اللہ سے مانگا اور ہم نکلے تو بس ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام صرف دعا اور نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی الگ۔ وہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز کیسی تھی، جب دعا مانگتے تھے وہ دعا کیسی تھی، لیکن اس کے ساتھ جد و جہد کرتے تھے، دنیاوی اسباب بھی پورے کے پورے صرف میں لاتے تھے۔ تو جنگ لگی، اس پہ آقا کریم علیہ السلام زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے۔ ایک کتاب سیرت میں اس طرح لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو 70 زخم پہنچے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ 70 زخم تو صرف محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے میں آئے تھے، منہ مبارک میں 70 زخم، وضحا والے چہرے میں وہ خود پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے میں گھس گئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ یہ میں نکال لوں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو قسم دی کہ یہ خدمت مجھے کرنے دیں۔ حضرت ابوبکر کو ہٹایا، پھر اپنے دانت ان کڑیوں میں ڈالے اور اتنا زور سے نکالنے کے لیے اتنا زور دینا پڑا
کہ وہ کڑیاں بھی آپ کے مبارک چہرے سے نکل آئیں اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت بھی نکل آئے۔ تو اس جنگ کے دوران ایک صحابی ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کو تیر لگا۔ وہ کہہ رہے میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا اور میری پوری کوشش تھی کہ تیر مجھے لگے، میرے آقا کو نہ لگے، حبیب کریم کی حفاظت میں تو ایسا ہی ہوا، ایک تیر آیا اور میری آنکھ میں لگا اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے نکل کر لٹکنے لگا۔ تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا حال دیکھیں، میں نے شادی کی ہے نہیں، بیوی کے ساتھ محبت ہے، ابھی یہ آنکھ ایسے لٹک رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی مجھے دیکھ کر میری بیوی کی دل میرے سے خراب ہو جائے، میرے لیے کچھ کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ جو لٹکتا ہوا ڈھیلا تھا آنکھ کا، اس کو واپس اپنے چشمے خانے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا اور ساتھ میں دعا دی کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ ایسے بنائے کہ پہلی آنکھ سے بھی خوبصورت۔ تو ایسے ہی ہوا، وہ آنکھ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی خوبصورت ہو گئی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اس آنکھ کی تو نظر کم ہوتی گئی جو دوسری تھی، لیکن جو آنکھ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی اس کی کبھی روشنی کم نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندگی ہے اس حالات کو ہم پڑھیں، اور پڑھنے سے بھی مراد صرف یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے، لیکن اس سے ہم اپنا ایمان بنائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بن جائے، رسول اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے، دین کی قدر ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت تمہارے دلوں میں ایسی بس جائے کہ پوری کائنات تمہیں حقیر نظر آئے، چھوٹی نظر آئے۔ مخلوقات سے ڈرتے ہیں، قدم قدم پر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اتنے اندیشے پریشانیاں لے کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ توکل ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ جو حالات از خود نہیں آتے، حالات بھیجنے والے اللہ ہیں۔ نہ بیماری از خود آ سکتی ہے، نہ حادثہ از خود آ سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان باتوں کی بہرحال ضرورت ہے، اور توبہ کرنا اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، استغفار ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے کہ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا 8 ہجری میں، یہ مکہ وہی شہر تھا جب آپ 8 سال پہلے یہاں سے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھا حضرت ابو بکر صدیق، اور مکے والے ننگی تلواریں لے کر آپ دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ساتھ میں اعلان بھی کر دیا تھا کہ جہاں یہ پکڑے جائیں، جہاں کوئی دیکھے ان کو زندہ یا مردہ ہمیں دے دیں تو ہم ان کے بدلے میں اتنے اتنے اونٹ دیں گے۔ خود بھی ڈھونڈ رہے تھے اور اعلان بھی کر دیا تھا۔ تو بہرحال 8 سال کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، 10,000 لشکر لے گئے، تو مکے والے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، کسوہ پر۔ تو آپ جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر بجا لائے اور سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، اتنا جھکا دیا کہ جو لوگ نیچے بیٹھے کھڑے تھے وہ بھی آپ کا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا، سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ استغفار، جب کامیابی اللہ تعالیٰ دے تو بھی استغفار، جب کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو بھی استغفار۔ استغفار
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو اس کو ایک وظیفہ بنائیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں سیرت پاک میں سے کہ جب حضرت حمزہ کا قاتل تھا وحشی، جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے عام معافی دے دی، لیکن کچھ جرمدار ایسے تھے، کچھ مجرم ایسے تھے جن کے بڑے جرم تھے، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں، وہاں بھی کسی کو نظر آئیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ اس میں ایک وحشی تھا جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، تو اس نے جب یہ سنا تو طائف کی طرف بھاگ گیا، اور پھر کچھ وقت گزر گیا تو طائف سے ایک وفد آ رہا تھا مسلمان ہونے کے لیے، تو یہ بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ چہرہ اس نے اپنا کسی کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جب حضور کی محفل میں آ گیا، مجلس میں، تو وہاں آ کے اس نے اپنا چہرہ کھول دیا، تو صحابہ کی تلواریں نکل گئی کہ وحشی، اس کے لیے قتل کا حکم تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے پاس چل کر آیا، ابھی اس کو قتل کراؤں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ پھر یہ بیٹھ گیا، پھر کہہ رہا ہے کہ حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے معافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے سوا جو کچھ ہوگا اللہ معاف کرے گا، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو وحشی کہنے لگا کہ حضور اس میں تو لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے، مجھے کیا پتا میرے لیے اللہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا۔ تو حضور نے پھر دوسری آیت پڑھی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور اس میں ایمان اور توبہ کے بعد نیک اعمال کا بھی شرط ہے، مجھے نہیں پتہ زندگی میں نیک اعمال کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ایک طرف قتل کے وارنٹ ہے، ایک طرف جو ہے وہ ایمان لانے میں بھی نخرے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ دو آیتیں پڑھ لیں اور پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہوا، سوال ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور سورۃ زمر کی وہ آیت لے کر آئے کہ قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے حبیب ان لوگوں کو بتائیں جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ تو اس طرح جو ہے اس کی معافی بھی ہو گئی، وہ اسلام میں داخل بھی ہو گیا، اور پھر جو ہے مسلمۃ الکذاب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، تو وہ جھوٹا نبی اسی نے قتل کیا اور وہی نیزہ ہاتھ میں تھا۔ تو ابھی یہ حضرت وحشی ہم کہیں گے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ بہت ہی اچھے دن چل رہے ہیں، ابھی کل سے شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے جو ذی الحج کے ہیں، یہ بزرگوں سے ہم ایسے بھی سنا کہ اس کا جو دن ہے وہ اس کی ایک ایک عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ یہاں کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، ان میں جتنی اللہ تعالیٰ کو عبادت محبوب ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ تو ان دنوں کی ہم قدر کریں۔ اس کا ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ایک سال کے برابر ثواب اس کا قرار دیا گیا۔ اور 9 تاریخ کا عرفہ والا جو روزہ ہے، اس پہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کی روح سے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 1 سال آئندہ والے گناہ کے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ایک روزے سے اتنا کچھ آج مل رہا ہے تو ہم لے لیں، آج ہم لے لیں، ہم ان اعمال کے محتاج ہیں، آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن یہ جب موقع گزر جائے تو یہ نہ ہو کہ یہ حسرت ہمارے لیے ہو جائے۔ کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا جو ہے وہ مقام عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہاں جو ایک گھڑی بھی بیکار گزارے گا، ذکر کے بغیر گزارے گا، قیامت میں وہ گھڑی اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گی۔ ان کو ہم کیش کرا لیں، نماز کی پابندی کریں، نماز جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، وہ بھی سیرت پاک میں سے ہے کہ جب غزوہ خیبر کو آپ نے فتح کیا، بڑے مشکل کے بعد 40 دن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، فتح کر کے جب آپ واپس آ رہے تھے تو مقام صبح کا مقام ہے ایک، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں جبریل امین وحی لے کر آئے۔ وحی آتی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اگر کسی جانور پر بھی ہوں تو جانور بھی بیٹھ جاتا تھا، وزن پڑتا تھا، تو آپ لیٹ گئے حضرت علی کی مبارک ران پر، وحی طویل ہوتی گئی اور وحی طویل ہوتی گئی اور وحی طویل ہوتی گئی۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور وحی چل رہی ہے۔ جیسے آپ وحی سے فارغ ہو گئے تو یہاں سورج غروب ہو گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے نماز عصر پڑھی؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، ابھی حضور کا سر مبارک ہے گود میں اور حضور مصروف ہیں جناب جبریل امین سے، اس میں حضرت علی کی نماز نکل گئی، سورج غروب ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ یا اللہ اس سورج کو وہاں سے پلٹا دے، علی المرتضیٰ نماز پڑھے، نہیں تو ساری زندگی یہ رنجیدہ رہیں گے، غمگین رہیں گے۔ پھر وہ سورج پلٹا، لوگوں نے دیکھا اور جناب علی المرتضیٰ نے وہ عصر کی نماز پڑھی اور پھر سورج غروب ہوا۔ یہ نماز کی اہمیت اگر ہم دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جو ہم اذان میں الفاظ دیتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اگر ان الفاظ کے سننے کے بعد بھی ادھر نماز ہو رہی ہے جماعت کی اور تم کسی اور کام میں مشغول ہو، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ ندا آ چکی ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، اگر تم نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم کامیابی سے دور ہو۔ وہ کوئی بھی کام ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق۔ سفید کپڑے پر کہتے ہیں داغ جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، دھبا جو ہے وہ بالکل نظر آتا ہے۔ تو جب ہم نماز شروع کریں گے تو نماز کا کام ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نمازی کے لیے اچھی بات نہیں کہ منہ سے گالی نکالے، کسی کی غیبت کرے، کسی سے ناحق لڑے۔ تو اس پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کی سعادت سے نوازے اور بری عادتوں سے ہم دور ہوں۔ سگریٹ، پان، چالیا، شراب، جوا، یہ معاشرے میں ایک بیماریاں ہیں، ان سے دور رہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی دور رکھے، لیکن کوشش کرنے سے ہوتے ہیں۔ برائی کو دور کرنا پڑے گا اور نیکی کو اپنانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔